آج کے اس لیکچر میں آپ سبھی کا سواگت ویلکم ہے، خوش آمدید استقبال ہے۔ جیسا کہ ہم نے کل کی کلاس میں ہم نے حافظ شیرازی کے دیوان کی پہلی غزل یہ چند اشعار کی تشریح کی۔ آج بھی اس کلاس میں حافظ شیرازی کی ہم چند غزلوں یا چند اشعار کی تشریح کریں گے، اسے آپ بغور سماعت کریں۔ جو ہم نے کل غزل پڑھی تھی اس کا مطلب ہے، یعنی پہلا شعر یہ ہے: الا یا ایھا الساقی ادر خاصن بنابلھا کیش خاصان نمود اول ولی افتاد مشکل تھا۔ تو آج جو جن اشعار کی تشریح رہے گی اسی کریں گے آگے۔ تو پہلا شعر یہ: بے میں سجوت رنگین کن کرت پیر مغن گوید کی سالک بھی خبر نبود زرا ہو رسم منزل ہا۔ سجادہ مسلح ہوتا ہے، جائے نماز، اور میں شراب کی میننگ میں آتا ہے۔ رنگین آپ جانتے ہیں کلر کو، رنگین کن کلر کرو، رنگ بھرو۔ گر ات اگر تجھے پیر مغان، اب دیکھیے پیر مغان کی جو پیر مغان کی اصطلاح جو شاعری میں استعمال کی جاتی رہی ہے، کئی معنی میں ہندوستانی شعراء اکثر اس کو آتش پرستوں یا پھر تجربے کار اور ماہر مذہبی پیشوا کے شکل میں اس کی میننگ کرتے رہے ہیں یا اس کی میننگ سمجھتے رہے ہیں، لیکن حافظ شیرازی اور فارسی شاعری کے پیغمبر جسے تسلیم کیا جاتا ہے رومی، پیر مغان بول کر شراب خانے کا مالک مراد لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ حافظ شیرازی کی شاعری میں جو یہاں پہ یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے اس شعر میں، تو ہم یہاں پہ پیر مغان کی میننگ شراب کے مالک کے طور پہ تسلیم کریں گے۔ اگلے مصرے میں جو الفاظ اس کی میننگ کرتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ سالک راہ رو، لفظی میننگ ہوئی، لفظی ترجمہ ہوا، لفظی معنی ہے۔ لیکن اگر اصطلاح تصوف میں سالک سے مراد لیا جائے تو وہ سالک وہ کہلاتا ہے جو تصوف کے منازل کو طے کرتا ہوا گزرے، اسے سالک کہتے ہیں۔ تصوف میں کئی منزلیں ہیں، ایک ایک قدم سے یا ایک ایک اپنے تصورات سے اس منازل کو طے کرتا جاتا ہے سالک، تو اسے سالک کہتے ہیں۔ راہ راستہ، رسم و رواج، منزل کی جمع منزل کا۔ ترجمہ دیکھیں، تشریح دیکھیں: بے میں سجوت رنگین کن گرت پیر مغن گوید، اگر تجھے شراب کا مالک یا شراب خانے کا مالک کہے کہ تم مصلی، جو مصلی جائے نماز ہے، بڑا محترم ہے، ہمارے درمیان بہت عزت رکھتا ہے، اس کو بھی جہاں پہ صرف خدا تسلیم کیا جاتا ہے، خدا کیا جاتا ہے، وہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، اس بابرکت اور معتبر مصلی کو بھی اگر پیر مغان یعنی شراب خانے کا مالک کہے کہ اس کو شراب سے رنگ دو، تب بھی آپ اس کو رنگ دو، شراب اس کو ڈال دو، یعنی وہاں بھی شراب نوشی کرو، کیونکہ جو سالک ہوتا ہے، یعنی جو تصوف کی راہ میں نکل پڑتا ہے، وہ سارے منزل یعنی تصوف کی جو منازل ہیں اس کے راہ و رسم سے بے خبر نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ جب کچھ کہتا ہے تو اس کے اندر یا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت عملی یا حکمت شامل ہوتی ہے، وہ بیجا ایسے ہی آپ کو کوئی کام کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اگلے شعر کی تشریح کرتے ہیں کہ شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ہا۔ شب تاریک، شب رات، تاریک اندھیری، بیم ہوتا ہے خوف، موج جو ہوتی ہے لہر، گرداب بھی اسی معنی میں بھنور ہوتی ہے، چنین حائل اس طریقے سے حائل ہے، چن ایسے، کجا دانند وہ لوگ کہاں جانتے ہیں، حال ما ہمارے حال کو، سبک باران یعنی جو لوگ آسودہ ہیں، اپنے حالات سے جو لوگ آسودہ ہیں وہ ہمارے حالات کو کہاں جانے ہیں، ساحل کی جمع ساحل ہا۔ تو تشریح ہوئی کہ شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، یعنی اندھیری رات، یعنی ہمارے حال اور جاننے والوں کے درمیان میں جو کیا حائل ہے، رات کی اندھیرا پن یعنی اندھیری رات، اور موج کا خوف، اور نیز
بھور کا بھی خوف ہے. اس طریقے سے ہمارے درمیان یعنی دو شخص کے درمیان دریا کی جو موجیں ہیں، گرداب ہے یعنی بھنور ہے، اس طریقے سے حائل ہیں کہ اور وہ پھر اور مزید برآں یعنی اس پہ مزید یہ ہے کہ وہ جو ساحل پہ لوگ گھومنے آتے ہیں وہ لوگ آسودہ ہیں، وہ کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہیں ہے، تو وہ کہاں سے ہمارے حالات سے واقف ہوں گے؟ یعنی جو ہمارے حالات کی دریافت کرنے یا حالات پوچھنے کے لیے وہ لوگ آتے ہیں جو ان حالات سے واقف ہی نہیں ہیں، ان حالات کی کیفیت میں مبتلا ہی نہیں ہوئے، وہ پرسنل ان کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہوا ان حالات سے، دو چار ہی نہیں ہوئے ان کیفیت سے، تو ہمارے حالات تو کہاں سمجھیں گے؟ یعنی حافظ شیرازی اس شعر کے ذریعے درس دینا چاہتے ہیں کہ جب تک آپ کسی کام میں کسی معاملے میں تجربے کار نہیں ہو جاتے، اس کو محسوس نہیں کر جاتے، تب تک آپ اس کی کیفیت سے واقف نہیں ہو سکتے، اس کے احساس سے وابستہ نہیں ہو سکتے. حافظ شیرازی یہ کہہ رہے ہیں. آج کے کلاس میں اتنی ہی تشریح، بآئندہ کلاس میں جو ہم حاضر آئیں گے تب کلاس کو ہم لوگ آگے لیکچر کی جو باقی حافظ شیرازی کی اس غزل کی جو 2 اشعار باقی ہیں اس کا ترجمہ اور تشریح کریں گے. شکریہ.